اسکیمز صرف تبھی کامیاب ہوتے ہیں، یا جو لوگ لٹیرے ہوتے ہیں نا، جو ٹھگنے والے ہوتے ہیں، وہ تب تک کامیاب رہتے ہیں جب تک لالچ اور جو ہرس ہوتی ہے نا وہ دنیا میں ہوگی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلال رزق عطا کیا، آپ اس کے اوپر کفایت شاری کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو میں نے اس کے اندر مینشن بھی کیا ہوا حدیث سیریز کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا، اگر آپ اس کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اور آپ اس کے اوپر کفایت کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں سب سے غنی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن کیونکہ وہ ایک لالچ اور وہ چیزیں، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے کمپٹیشن، تو اس کی اسکیمز اور یہ چیزیں آتی رہیں گی، نکلتی رہیں گی۔ اس طرح کی ایمیلز آپ لوگوں کو بھی آئی ہوں گی، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یا کسی نے اب جو سوشل میڈیا یا اس کے ذریعے کانٹیکٹ کر لیا، میں جی فلانے باہر کی کنٹری کے اندر ہوں، ایک انہیریٹنس کے اندر یہ پیسے ملے ہیں، آپ اس کے لیے اپلائی کریں، اتنے پیسے دیں آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ اسکیمز، لوگ آرام سے پیسے اس میں اڑا دیتے ہیں، اور جو جاننے پہچانے لوگ جو ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے اسکیمز میں آ جاتے ہیں۔ یہ پونجی اسکیم یا جو پیرامڈ اسکیمز ہوتی ہیں کہ آپ فلانی چیز کے ممبر بنیں اور اب آپ کو اپنے ساتھ کم از کم 2 یا 4 یا اور لوگوں کو پھنسائیں اپنے ساتھ اس کے علاوہ، اور پھر آپ کو جو ہے نا پروفٹ ملا کرے گا اس کا۔ تو وہ کیا ہوگا، نیچے سے جو ہے نا پروفٹ اوپر تک جاتا جائے گا، آپ کے نیچے جتنے نیٹ ورک گرو کرے گا آپ کو تب پروفٹ ملتا رہے گا۔ کس چیز کے اگینسٹ پروفٹ؟ کوئی تجارت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ صرف پیسے کا ایک سرکل چلایا اور شروع میں ہمیشہ پروفٹ دیے پروفٹس، تاکہ آپ ایک دم سے پورے کانٹریکٹ کو بتائیں، او بھائی یہ دیکھو میں کتنا کامیاب جا رہا ہوں اس کے اندر، اور ہر ایک کو بتانا شروع ہو جائیں گے کانٹریکٹ ڈھونڈ کے کہ دیکھو میں کتنا کامیاب جا رہا ہوں، میں نے یہ کیا تھا، یہ ہو جائے گا وہ۔ اور یہ نیچر ہی ایسی ہوتی ہے، یہ فطرت ہی ایسی ہوتی ہے۔ یہ جو میں نے اس کے اندر بات کی تھی کرپٹو کرنسی والے کے اندر بھی، جب FTX والا آیا تھا تو میں نے وہ وولف آف وال اسٹریٹ جو مووی تھی اس کا میں نے حوالہ دے کے کہا تھا کہ اس کے گرو نے اس کو یہ کہا تھا کہ ریئل پروفٹ کبھی بھی لے کے نہیں جانے دینا اپنے کسٹمر کو۔ اور یہ ہیومن نیچر بھی اس طرح ہوگی کہ میں ایک دفعہ پروفٹ ڈالوں گا نا، پیسہ ڈالوں گا، اب اس میں مجھے پروفٹ نظر آئے گا تو میں کہوں گا اچھا یار مجھے 10,000 دیا تھا، مجھے اس میں سے 2,000 اور مل گیا۔ اب یہ نہیں کہ میں 2,000 نکال لوں گا، میں 12,000 کو اور انویسٹ کر لوں گا، 12,000 اگلے مہینے مجھے کہوں گا یار یہ تو 2,200 روپے اور مل گیا مجھے۔ ایسا کرتے ہیں، میرا ایک اور بینک اکاؤنٹ ہے، میں اس میں سے پیسے نکال کے اس میں جمع کرا دیتا ہوں۔ یہ تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر کہ انسانوں نے ہمیشہ اس طرح کے اسکیمز میں آتے رہے ہیں، ہمیشہ ہم اسکیمز میں پھنسے ہیں اس طرح کے، جو مرضی قسم کا ہو۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ابھی کسی نے بتایا کہ ایک اور ایپ آئی تھی پچھلے مہینے 14 اپریل کی بات ہے یہ، کہ ایک ایپ آئی تھی، نہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، اس کا نام تھا IDA، اور اس ایپ نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ آپ میرے خیال میں منیمم $135 کے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کر لیں تو آپ کو ڈیلی کوئی نہ کوئی پروفٹ آئے گا۔ یعنی کہ میں آپ کو ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ ایزی پیسہ کے اوپر نا سٹارٹ کیا ہوا تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو آپ 2,000 کا بیلنس رکھیں اور ڈیلی 2 روپے کمائیں۔ اب وہ کس کو برا لگے گا یہ چیز کہ آپ نے ڈیلی 2,000 روپے رکھیں اور 2 روپے کمائیں؟ سود ہے، بالکل سود ہے، یہ فکس ڈپازٹ کہاں سے آپ کو مل رہا ہے اس طرح بیٹھے بیٹھے وہ۔ لیکن آپ بس یہ اتنے پیسے رکھیں اور زیادہ رکھیں گے تو آپ کو زیادہ پیسے مل جائیں گے وہ والے، اس طرح کر کے آپ کو ایک وہ اٹریکٹ کرے گا۔ تو اس طرح ہی ڈیلی آپ پروفٹ کمائیں۔ تو آپ نے لوگوں نے پیسے دیے، تو ایک نے میرے خیال میں 1.8 ملین تک ڈالے اس کے اندر، ڈالرز کی بات ہو رہی ہے، یہ ڈالرز کے اندر اسکیم تھا، ڈالرز کے اندر۔ تو وہ فگر جو ہے وہ اربوں میں گیا، ملینز میں، اربوں میں گیا ہے وہ۔ اور تب جا کے یہ 14 اپریل کو جا کے جس طرح ہوتا ہے ہمیشہ اسکیم کا ببل غائب ہو گیا، سب غائب، سب کچھ ختم، لوگ برباد ہو گئے۔ کیونکہ جس نے 135 ڈالا ہوگا اس کو جب اگلے مہینے $3 آ گئے، $5 آ گئے، یا جتنے بھی ڈالر آئے ہوں گے، جاب سے تو اتنا کما نہیں رہا میں، یہ تو کما بھی میں ڈالرز میں رہا ہوں، تو ڈالو اس کے اندر پیسہ۔ وہ سارے جو کرپٹو کرنسی کے بھی اسکیمز رہے ہیں اور دوسری جتنے بھی اس طرح کے کام ہوئے ہیں نا، وہ جتنے بھی اسکیمز، فارکس ٹریڈنگ کے اندر بھی لوگ اسی جال میں پھنستے ہیں ہمیشہ کہ فارکس ٹریڈنگ بے شک وہ سود نہ ہو لیکن وہ جوئے کی شکل ضرور ہے، کہ آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پیسے ڈال رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، اسٹاک خرید رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ ریئل لائف کبھی انویسٹمنٹ ایسی ہوتی ہے، ریئل لائف انویسٹمنٹ کبھی اس طرح ہوگی بھئی میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے کہوں گا کہ بھئی میں انویسٹنگ پارٹنر ہوں، آپ کا یہ ایک پلان بنائیں گے، آپ نے اتنے عرصے کے لیے ہمارے ساتھ کام لے کے چلنا ہے۔ یعنی کہ جو میں اس کو جسٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں صرف
تو جو بینکس مثال کے طور پہ جو فکس ڈپازٹ اسکیمز ہوتی ہیں نا کہ بھائی 3 سال کے لیے آپ پیسہ نہیں نکال سکتے، 5 سال کے لیے، میں ابھی اسلامک بات نہیں کر رہا اس کے بارے میں، صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ پھر بھی عقل میں بات آتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار، مجھے کوئی ریلائبل سورس 5 سال کے لیے لاک ہو گئے ہیں پیسے، اگلے کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے نہیں لے سکتا 5 سال کے لیے، تو کوئی اور تجارت کر سکتا ہوگا اس گارنٹی کے ساتھ یار یہ پیسے تو لاکڈ ہیں۔ اس میں کیا ہے، ایک خبر آئی ساتھ ہی اسٹاک گر گیا، اگلی خبر آئی تو اسٹاک چڑھنا شروع ہو گیا، تو امیر لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ سے کھیلتے رہیں گے، جوئے کی شکل ہے یہ پوری کی پوری۔ تو اس آئیڈیا ایپ نے کیا کر لیا، اور ایسی ڈھیر ایپس ہوں گے، ہمیں تو پتہ تک بھی نہیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ، تو لوگوں کو لالچ دکھا کے تھوڑا سا اور ایسا لوٹا کہ بس جو جمع پونجی تھی سب کچھ گئی، ساری کی ساری گئی، کیونکہ آپ ڈالتے جائیں گے اس گڑھے میں پیسے ڈالتے جائیں گے، اور آپ کو تو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ جی بالکل بے فکر ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جو پیور اسلامک بینکس ہیں، آج کل کی مجبوری کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے میں اپنی رائے کو تھوڑا سا لینینٹ میں نے کر لیا ہے، پیور اسلامک بینکس ہیں، اس کے اندر آج کل کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر سارے اسکیمز نہیں لیکن کم از کم جو جیسا میزان بینک کو میں نے اسٹڈی کیا ہے تو اس میں کفالہ اسکیم جو تھی، جس کے اندر وہ کنفرم کس چیز کو کہاں پہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس کے اندر جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں وہ، تو اس طرح کی کسی ایک لمیٹڈ اسکیم کے اندر اگر آپ اپنے منی کو ڈی ویلیو ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں آپ اس میں لگا سکتے ہیں۔ ملک کی اوور آل اکانومی کے اندر نا، بجائے یہ کہ ڈالر لے کے آپ دراز میں رکھ لیں اور گولڈ لے کے آپ لاکر میں رکھ لیں، وہ پیسہ نا وہ کھپ گیا ہے کہیں، اس کا پیسے سے اکانومی نہیں چل رہی وہ، تو اس سے ریلیٹیولی پیور ملک کی اکانومی کی بات کرتے ہوئے تو اس میں زیادہ بہتر ہے۔ سود والی جو لیکچرز تھے اس کے اندر بھی میں نے بات کی تھی کہ سود کا راستہ جو ہے نا وہ اگر باہر کی طاقتیں روک رہی ہیں نا، لیکن مجھے مجبور کوئی نہیں کر سکتا کہ میں نے لازمی جو سٹینڈرڈ بینکس ہیں ہمارے، جو کمرشل شیڈیول بینکس ہیں، میں نے اس میں پیسہ رکھوانا ہے، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، میں اسلامک بینکس میں پیسہ رکھوا سکتا ہوں اپنا، تو ہم اس طرح کی سافٹ ریولوشن کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ تو بہت مجبور ہو رہے ہیں، ان کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ان بینکس کو، لیکن ان اسکیم سے خدا کے لیے بچ کے رہیں آپ، ان چکروں میں مت آئیں کہ اتنا پیسہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، اتنے دن گزریں گے یہ ہوگا۔ اچھا ایک اور بات، عین ممکن ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک اسکیم میں اب شروع میں کہہ دیں نہیں بالکل غلط ہے، میں نہیں کروں گا اس کے اندر، یہ سود ہے یا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے یا یہ جوا کی شکل بنتی ہے واٹ ایور، اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو نہ صحیح، اور آپ دیکھیں دھڑ دھڑ لوگ لیے جا رہے ہیں میر فار ایگزامپل اگلے کئی عرصے تک کوئی اسکیم نہیں بنتا وہ، یعنی کہ ایکچوئل پروفٹس ملتے رہے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا 6 مہینے بعد سال بعد آپ اس بندے سے ملیں اور وہ کہے کہ بھائی تم بیوقوف تھے، دیکھو میں نے تو اس میں انویسٹ کر لیا اور میں نے اتنا انویسٹ کیا تھا، مثال کے طور پہ وہ کہتے بھائی میں نے تو صرف $500 انویسٹ کیا تھا لیکن اب دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہو گئے ہیں، اور تم دیکھو تم تو اسی پہ گزارا کر کے بیٹھے ہو، تو یقیناً دل میں تو خیال آئے گا نا کہ یار میں کر ہی لیتا تو بہتر تھا۔ اسلام میں حلال حرام اس بنیاد پہ بھی نہیں ہے، قطع نہیں ہے کہ آپ کو صرف پروفٹ ہوگا یا اچھا پروفٹ ہوگا یا اچھا پروفٹ نہیں ہوگا، حلال حرام اس چیز کو ڈیفائن نہیں کرتا، وہ بزنس کی نیچر جو ہوتی ہے وہ اس کو بتاتی ہے یہ چیز۔ یہ بات میں نے پہلے بھی ذکر کی ہوئی ہے ملٹیپل ٹائمز حدیث کو مینشن کرتے ہوئے، جامع ترمذی کی حدیث کو، کہ حرام سے بچ جاؤ، اتق المحارم، حرام سے بچ جاؤ، تکن عابد الناس، سب سے بڑے عبادت گزار ہو گئے، سب سے بڑے عبادت گزار۔ تہجد ضروری نہیں ہے اس کے لیے ماتھے کے اوپر محراب ضروری نہیں ہے، اگر حرام سے بچ گئے تو سب سے بڑے عبادت گزار ہو گئے۔